میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ حوالے سے بھی کمیٹی کابینہ کی ہم نے تشکیل دے دی ہے اور وہ فوکسڈ ہو کر ان کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں گے اور تمام پیکیجز پہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی بڑی پھسپھوسی سی تھی اور اس سے کوئی خاص کام نہیں ہو سکا، جس کے نتیجے میں 4 سال گزرنے کے بعد آج ہم پھر اسی قصے کو اسی قضیے کو پیٹ رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اپنی پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے اور باقاعدہ کرنا چاہیے؟ جیسے گزشتہ روز سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے بھی بڑی دبنگ گفتگو کی تھی، اس میں کہا تھا کہ ہمیں اعتماد کرنا۔ تو کیا وجہ ہے کہ کشمیریوں پہ اعتماد نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، میں تمام کشمیری دبنگ ہے، مجھے اب آج تک کوئی ایسا کشمیری نظر نہیں آیا جو دبنگ نہ ہو۔ یہ کریڈٹ میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں، اور اس تحریک کے ساتھ جو جذباتی وابستگی، جو مالی وابستگی، جو جان کی قربانی کے حوالے سے وابستگی ہے، مجھے بہت کم تحریکوں میں نظر آتی۔ فلسطین کی تحریک، کشمیر کی تحریک، یہ وہ نمایاں انسانی تحریکیں ہیں جہاں پر من الحیث القوم آپ کی انویسٹمنٹ نظر آتی ہے۔ تحریکوں کے اندر جیسے انسانی زندگی میں بھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی یہ اوپر کی جانب جاتے ہیں، کبھی یہ ماند پڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پھر ان میں جان آ جاتی ہے، دوبارہ آتے ہیں، لیکن خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ کلیکٹیو انویسٹمنٹ ہونا، یہ مرتی نہیں ہے۔ یہ نہ میری وجہ سے زندہ رہیں گی، نہ آپ کی وجہ سے زندہ رہیں گی، نہ راجہ فاروق صاحب کی وجہ سے رہیں گی، نہ کسی اور کی وجہ سے۔ کردار ہوگا ہمارا، لیکن یہ کاز اتنا بڑا ہے کہ اس کاز سے میری حیثیت بڑھ جاتی ہے جب میں اس سے جڑ جاتا ہوں، آپ کی حیثیت بڑھ جاتی ہے جب آپ جڑ جاتے ہیں، راجہ فاروق کی حیثیت بڑھ جاتی ہے جب وہ جڑ جاتے ہیں۔ جب ہم نہیں جڑتے ہیں ہم اپنی حیثیت کھو دیتے ہیں۔ تو یہ کاز ہمیں بڑا بنا رہی ہے، ہم کاز کو بڑا نہیں بنا رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں بار بار یہاں پر تحریک کا لفظ استعمال کروں۔ تحریک کو تحریک کے طور پہ لیں۔ تحریک کوئی مخصوص الیکشن کا نام نہیں ہے، مخصوص حکومت کا نام نہیں ہے، یہ بہت براڈ بیس پولیٹیکل ٹرم ہے۔ اور کشمیر کی تحریک کو میں سمجھتا ہوں جتنی بھی اس میں 1989 سے جس طرح تحریک ابھری اس سے پہلے نہیں تھی، اس کے کسی نے اس پہ تجزیہ کیا کہ وہ 2 دہائیوں میں کیسے رہی، کیوں رہی، پھر ایک دہائی اس کی اور کیسے گزری، پھر 2000 کے بعد کی دہائی کے بعد کچھ اور ہوا۔ تحریک ختم نہیں ہو رہی، تحریک کا انتقال نہیں ہو رہا، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہندوستان کا ہے۔ ہندوستان کو یہی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کو بیری کیسے کیا جائے، اس کو دفن کیسے کیا جائے۔ دفن نہیں ہو رہی۔ وہ بار بار کیوں یہ بات کر رہے ہیں ان کے لوگ کہ جی دراصل میں تمام لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پہ سیٹل ہو چکے ہیں، ادھر کے لوگ ادھر ہیں، ادھر کے لوگ ادھر ہیں، تاکہ جو ریزالو ٹو فائٹ ہے وہ ختم ہو، لوگوں کو مایوس کر دیں۔ متحرک کرنے کے لیے دبنگ کے ساتھ ساتھ امید دلانی ہوتی ہے۔ میرا کام امید دلانا ہے۔ یقین یہ متحرک لوگ خود اس میں پیدا کریں گے، استحکام یہ تمام لوگ خود پیدا کریں گے۔ پاکستان کے 24 کروڑ لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ میرے، آپ کے یا کسی اور کے کہنے سے ہمارا کردار ہوگا۔ بعض اوقات میں نے آپ کو کہا کہ وہ چیزیں مان پڑ جاتی ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں کوئی ہدف مقرر کر لیتے ہیں، اس کے حصول میں بعض اوقات زیادہ توانائی کے ساتھ کام کرتے ہیں، بعض اوقات کم توانائی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ قوموں کی زندگی میں بھی یہ ہوتا ہے، لیکن یہ کنٹینیو رہے گی انشاءاللہ، کنسسٹنٹ رہے گی۔ 2019 سے 2021 تک کشمیر کی تاریخ نہیں ہے، کشمیر کی تاریخ 200 سال کی ہے۔ یہ تو 3 سال ہیں۔ 200 سال کی تحریک کو 300 سال میں ختم کر سکتے ہیں۔ 3 سال کی جو انرشیا ہے، جو کم کنٹریبیوشن ہے، کیا وہ اس کو ختم کر دے گی؟
लोग बैठ जाएंगे अपने अपने घरों पे। क्यों? वो 90,000 लोग जो शहीद हुए हैं, 1 लाख से ऊपर लोग शहीद हुए हैं, वो मेरी वजह से या किसी की वजह से, जैद बकर की वजह से, भूल भाल जाएंगे। लोगों की, बहनों की, माओं की, बीवियों की इस्मत दरियाँ हुई हैं। रेप ये लफ्ज़ है, जाके उनसे पूछे जो रेप विक्टिम है। ये कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा है। आपने जिसको रेप किया है उसको कहते हैं कि तुम्हारी और मेरी शनाख्त एक जैसी, हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। ये नहीं होगा। छोड़े 3 साल 3.5 साल को। अगर मेरे खानदान में से किसी का रेप हुआ हो, क्या मैं उस वजूद का हिस्सा, उस शनाख्त का हिस्सा रहूंगा? ये सवाल मैं पूरे हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी की कॉन्शियस से पूछता हूं। 15,000 से ज्यादा इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं, मास ग्रेव है। भूल जाएंगे लोग कि क्यों जनाब 3 साल के लिए यहां पे इनर्शिया आ गई है। ऐसे वाकयात कौमों की कलेक्टिव मेमोरी में सदियों में नहीं भूले जाते। 3री नस्ल, 4थी नस्ल, 6ठी नस्ल, 8वीं नस्ल इन्हीं वाकयात को लेके अपने मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल का अलम लेके बुलंद होती हैं। ये तहरीक है भाई। ये मेरे दबंग होने से या किसी और के दबंग होने से हमें इज्जत बख्श सकती है अगर हम इसके साथ जुड़ जाएं। हमारे हैसियत को थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं। हम इसकी हैसियत को नहीं बढ़ा रहे। वो खुद बहुत बड़ा कॉज है। आप सोचे 1.25 अरब का हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है। मुजफ्फराबाद में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अरसे सहाफ़त भी की है, सहाफ़ियों से गहरा रिश्ता है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा था, ना होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com।